تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ اور جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی؟ حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، ہند الولی، معین ملت والدین، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشوروں کو، نعت خوانوں کو سب کو سماعت کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ موسم جو ہے بہت سرد ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ ممکن ہے ہمارے خطبہ علماء سے بھی آپ نے حضور غریب نواز کی کرامتیں سنی ہوگی اور ان کے ملفوظات بھی سنے ہوں گے۔ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے کچھ گوشوں کے ساتھ کچھ ملفوظات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے عظیم شاعر بھائی زین العابدین صاحب نے بڑے اچھے اشعار پڑھے، اللہم زد فزد، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرت حسان بن ثابت کا صدقہ ان کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس وقت اولیاء اللہ کی کرامتیں یقیناً ہمارے دلوں کو زندہ کرتی ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی نگاہیں کتنی دور تک دیکھتی تھی، ہم اس بات پر حیران ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے مرشد کے کچھ ملفوظات بیان کیے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کو دیکھ کر کے ملفوظات بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے تھوڑی سی آپ کی ذہن سازی کے لیے کچھ تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر ایک طبقہ نشانے پر ہے، وہ طبقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں کا، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کا۔ کیا لوگوں کا پلان یہ ہے ان کے کاروبار ختم کر دو، ان کی بستیاں اڑا دو، ان کی بستیاں ختم کر دو، بستیوں کو ویران کر دو۔ فلسطین کا حال دیکھیں، اسی طریقے سے عراق کے حالات دیکھیں، اور بھی ملکوں کے، پوری دنیا کے اندر حالات یہ ہیں، بستیاں اجڑ رہی ہیں، بستیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سوچتے ہیں کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے، بستیاں برباد ہونے کی وجہ کیا ہے، بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی سے جب میری ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہوئی، تو میں نے اپنے مرشد سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے، بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ دیکھیے ہم لوگ اپنے بزرگوں سے کیا کیا پوچھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی نگاہ کیا تھی، وہ لوگ کس طریقے
کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے غریب نواز نے اپنے مرشد سے پوچھ کر کے ہم سب کا مسئلہ حل کر دیا۔ غریب نواز اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرونی سے پوچھتے ہیں حضور بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بستیاں تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مرشد سرکار خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں شیخ الاسلام والمسلمین کہلاتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس دور کے اندر جو اولیاء اللہ تھے وہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے علم والے تھے، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، شیخ الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے دور میں خواجہ عثمان ہرونی کو شیخ الاسلام کہا گیا، غریب نواز کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا، قطب الدین بختیار کاکی کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا، بابا فرید الدین گنج شکر کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا۔ اندازہ تو فرمائیں ان لوگوں کے پاس ظاہری علم بھی کتنا تھا، اور یاد رکھنا جب تک کہ علم ظاہری نہیں ہوگا علم باطنی کی رانائیاں ہو نہیں سکتی۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اس لیے کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ظاہری علم کا حال چھلکے کی طرح ہے اور باطنی علم کا حال گودے کی طرح ہے۔ بتائیے جہاں گودا ہوگا نہیں وہاں چھلکے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور جہاں پر اللہ اکبر چھلکا ہی نہیں ہوگا تو گودا کیسے محفوظ ہوگا؟ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ غریب نواز پوچھ رہے ہیں بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بستیاں تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ عثمان ہرونی پردہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلی وجہ فرماتے ہیں، فرماتے معین الدین میرے بیٹے جب تم دیکھنا کہ امت کی اکثریت نمازوں کو ترک کرنے لگے تو سمجھ جانا بستیاں ویران ہونے کا زمانہ آ گیا، بستیوں کے تباہ ہونے کا زمانہ آ گیا۔ آج لوگ گھروں کے اجڑنے پر روتے ہیں، آج لوگ پوری دنیا کے اندر رونا رو رہے ہیں، یہ بستی ویران ہو گئی، وہ بستی ویران ہو گئی۔ یقیناً بستی ویران ہو رہی ہے، آپ سے زیادہ ہمیں بھی تکلیف ہے، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھائے گا۔ یاد رکھنا خدا کفر کو مہلت دیتا ہے مگر ظلم کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت مولا کائنات کا فرمان ہے کفر والوں کو تو مہلت مل جاتی ہے مگر ظلم والوں کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں صدیوں سے مکے والے کفر کرتے تھے لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت پہ پتھر برسائے ہیں تو اللہ نے ان کو مہلت نہیں دی، پتھر برسانے کے بعد خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، گرد نواز سے آنے والوں اور گلولی والوں ذرا غور تو کریں، خواجہ عثمان ہرونی کہہ رہے ہیں جب نمازوں کو ترک کرو گے بستیاں ویران ہو جائے گی۔ وجہ بالکل صاف ہے، جو قوم خدا کے گھر کو ویران کر دے خدا اس گھر کے اس قوم کے گھروں کو آباد کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں جس چیز کے لیے کہا جاتا ہے ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہمیں کہا جائے یہ کر لو ٹھیک ہے، یہ کر لو ٹھیک ہے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے ہم لوگ بہت دور ہیں۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کی 90% آبادی جو ہے نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ اگر اس مجمع میں ہاتھ اٹھوایا جائے، حالانکہ اٹھانا نہیں اس لیے کہ آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا، یاد رکھیے گا اگر ہاتھ اٹھوایا جائے کتنے لوگ عشاء پڑھ کر آئے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ چند لوگ ہاتھ اٹھا سکیں گے لیکن اکثر لوگ نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، نماز چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، غوث پاک کے نزدیک، غریب نواز کے نزدیک کامل مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، حالات کیا ہو گئے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے۔ دیکھیے ہم لوگ چوروں کے ساتھ اپنی اولاد کو بیٹھنے سے روکتے ہیں کہ میرا بیٹا چوروں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ چور بن جائے گا، ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے گا ڈاکو بن جائے گا۔ حضور نے کس کے ساتھ بیٹھنے سے روکا؟ امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ، بے
نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. ذرا غور تو کیجئے رحمت للعالمین بے نمازی سے کس طرح بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کو نام لے کر کے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر, کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اللہ کی لعنت برستی ہے. جو بے نمازی کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اکبر گویا کہ خوف ہے کہیں اس پر بھی لعنت نہ پڑ جائے. آپ مجھے بتائیں ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ دعا کیا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے, کسی کو محروم نہ کرے. صحابہ کرام کو یہ کہنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہے. دیکھو اگر میں کسی کو بدبخت کہہ دوں وہ بدبخت نہیں ہوگا, لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے, کسی کو محروم نہ کرے. اور پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ بدبخت کون ہے, محروم کون ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یہ بدبخت کون ہے اور بدبخت کون ہے, محروم کون ہے. آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں جسے کوئی نہیں دیتا اسے آمینہ کا لال عطا کرتا ہے, حضور جس کو محروم کر دے اس کو کون نواز سکتا ہے. تو خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں پہلی چیز جو بستیوں کو تباہ اور ویران کرے گی وہ نمازوں کو چھوڑنا. دوسری چیز جب قوم حلال کھانا بند کر دے گی اور حرام کھائے گی تو خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں بابا معین جب قوم حرام پر دلیر ہو جائے, جب قوم حرام کھانے لگے سمجھ جاؤ کہ بستیاں ویران ہونے والی. کسی حکومت کا بلڈوزر چلے نہ چلے قدرت کا قہر بستیوں کو نازل کرے گا جب انسان حرام کھانے پر آئے. ذرا چیک کرو آپس میں, اپنے آپ کا احتساب کرو. یہ جلسے منبر سے جنت بانٹنے کے لیے نہیں ہے, یہ جلسے قہقہے اور ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے, یہ جلسے احتساب کے لیے ہے. خود احتسابی کی طرف آؤ. آج ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ لقمہ کیسا ہے؟ ہم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیا ہے, اتنا بڑھا دیا ہے. حرام سے آئے حلال سے آئے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. بس آنا چاہیے, آنا چاہیے. یہ مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں, بہنیں بھی موجود ہیں, سب کی خواہشات بڑھ گئی ہیں. کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی خالی ہاتھ آؤ گے چلے گا مگر حرام لے کر کے مت آنا, اور آج کی عورتیں کہتی ہے جو چاہو لے کر کے آؤ, کچھ بھی کرو, چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, ہماری مانگ پوری کرو. دوسروں کے بچے اتنے جوتے پہنتے ہیں ہمارا بچہ نہ پہنے گا, دوسروں کے بچے کپڑے پہنتے ہمارا بچہ نہ پہنے گا. میں کہتا ہوں بالکل پہنے گا لیکن حلال سے پہنے گا. جو جب پیٹ میں حرام ہوگا. آج ہمارے علماء تقریر کرتے کرتے کچھ علماء کا انتقال ہو گیا, کچھ کی آوازیں بیٹھ گئی, کچھ ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے. قوم سدھرتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب پیٹ میں حلال ہوتا ہے تو حق کی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی. آج ہمارے پیٹ میں کیا ہے؟ ہم وظیفے تو کر رہے ہیں, وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں, دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بستیاں ویران ہوگی جب حرام کھایا جائے گا. ایک روایت ابھی ذہن میں آتی ہے, اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں. کیا دیکھا؟ ایک شخص گڑ گڑا رہا ہے اور گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے عطا کر دے, مجھے عطا کر دے, مجھے عطا کر دے. اللہ کے کلیم کو ترس آ گیا. کلیم اللہ نے عرض کی مولا کتنا تڑپ رہا ہے, کتنا بلبلا رہا ہے, کتنا رو رہا ہے, مولا اس کو عطا کر دے. ندا آتی ہے موسیٰ اگر یہ مانگ مانگ کر روتے روتے مر جائے, تڑپ تڑپ کر مر جائے تو بھی اس کو عطا نہیں کریں گے. ذرا غور تو کرو, ذرا توجہ تو کرو مسلمانوں. اللہ اکبر. میرے آقا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا اس سے اتنے ناراض کیوں ہے؟
کہ کہا جا رہا ہے کہ مر جائے تڑپ تڑپ کر، مانگتے مانگتے تو بھی عطا نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے موسیٰ یہ رو تو رہا ہے، یہ چلا تو رہا ہے، یہ آہو بکا تو کر رہا ہے، مگر اس کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہے، اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ کپڑے بھی حرام کے ہیں، اس لیے جس کے پیٹ میں حرام ہو، جس کے بدن پہ حرام ہو، ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کیا کرتے، ہم اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا کرتے۔ بھائیو بتاؤ، آج مسلمان شادی کے موقع پہ سود لے بھی رہا ہے، سود دے بھی رہا ہے، بیعت سے پیسے لیے جاتے ہیں، شادی میں کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹی شہرت کے لیے فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسی کی، فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی ایسی کی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کی بازاری شہرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں جائے گا ہمارے ساتھ، یہ کوئی عزت اور یہ نام و نمود کے لیے جو خدا کو ناراض کر رہے ہو، یہ سب قبر میں کام نہیں آئے گا۔ کان کھول کے سن لو، تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ کعبے کے اندر زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان نہیں کانپتا، ایمان نہیں لرزتا؟ اللہ اکبر! جب کھاؤ تو کھانے سے پہلے دیکھو حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو۔ آج ہمارے بچے ہمارے باغی کیوں ہیں؟ آج ہمارے بچے ہمارے مخالف کیوں ہیں؟ آج ہمارے بچے ہمارے غدار کیوں ہیں؟ اتنی بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھا رہے ہو پھر بھی بچے غدار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بڑی اسکول میں تو پڑھایا لیکن بیٹے کو حلال نہیں کھلایا، بیٹی کو حلال نہیں کھلایا۔ یاد رکھنا، جب لقمہ حرام کھلایا جاتا ہے تو اولاد تمہاری بھی غدار ہوتی ہے اور ملک اور ملت کی بھی غدار ہوتی ہے۔ کیا آج یہ کلپیں نہیں دیکھی جا رہی ہے یوٹیوب پر کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پولیس اسٹیشن میں ہاتھ جوڑ کر کے منا رہا ہے، میری بیٹیا گھر تو چل، گھر چل کے بات کریں گے، تو بیٹی کہتی ہے کون ہے، میں اس کو نہیں پہچانتی، باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ کیوں انکار کر رہی ہے؟ اللہ کے بندو ذرا غور کرو کہ لقمہ کون سا کھلایا تھا۔ خدا کی نافرمانی کرنے والوں یاد رکھنا، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کے انتقام کے انداز ہے، قدرت کے انتقام لینے کے انداز ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے انتقام کا طریقہ الگ ہے، قدرت کے انتقام کا انداز الگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، حلال کو لازم پکڑو۔ ایک اور بات اس پر عرض کر دوں آگے بڑھتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو قم بسم اللہ کہہ کے زندہ کیا، وہ قبر سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قیامت نہیں آئی، ہمیں مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، اس لیے ہم نے مردے کو زندہ کیا۔ اب بتاؤ تم پر کیا گزری؟ اب وہ مردہ کیا کہتا ہے؟ بہنوں کی خاص توجہ، نوجوانوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر! مردہ کہتا ہے اے کلمت اللہ، اے روح اللہ، اے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، صدیوں ہو گئے مجھے موت آئے ہوئے اور میں بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پارسا تھا۔ فرمایا کیا حال ہوا؟ عرض کرتا ہے ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ہے، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے، ابھی تک نجات نہیں ہوئی ہے۔ میں بڑے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں، مغفرت کو آسان سمجھنے والوں، مغفرت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان سمجھ رہے ہو۔ قبر کے احوال اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آسان سمجھ رہے ہو۔ میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھ رہے ہو۔ آپ مغفرت کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ نے محبوب سے کہا تعلیم امت کے لیے، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے محبوب آپ دعا کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما، میرے رب میری مغفرت فرما اور تو رحم فرما مجھ پر، اور بے شک تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جسے شافع یوم النشور بنایا، جس کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا، ارے گناہ جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہ گیا، تصور گناہ جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گیا، جو صرف معصوم نہیں ہے بلکہ سید المعصومین ہے، جو عصمت کی بھی عصمت ہے، اس کو محمد
रसूल अल्लाह कहा जाता है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए कहा जा रहा है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मग़फ़िरत इतनी आसान नहीं है भाइयों कि चैलुम पर 4 कुरान पढ़ के बख्श दिए जाए और यकीनन मग़फ़िरत हो जाए, इतनी आसान नहीं है। मेरा बेटा तो मदरसे में पैसे दे करके 4 हाफिज़ लोगों से 4 कुरान बख्शुआ देगा, 40 बख्शुआ देगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कुरान पढ़ने और इसाले सवाब का कोई फ़ायदा नहीं होता, वल्लाह मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर याद रखना पूरी ज़िंदगी पाप जराइम और हराम खाने में गुजार दी और सोचते हो कि चहलुम की चंद इसाले सवाब के थाल हमें मग़फ़िरत तक ले जाएंगे। अगर अल्लाह चाहे तो बिल्कुल बख्शिश, उसका इनकार नहीं है, लेकिन इस पर भी तो कोई नजर करे, इस पर भी कोई नजर करे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से वो शख्स, मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार था हजरत, बख्शिश नहीं था। क्यों नहीं हुई? अब क्यों नहीं वो बख्शिश न होने का सबब सुन लो। कहते हैं इसलिए बख्शिश नहीं हुई हजरत कि मैंने कुछ खाया था और मेरे दांत के अंदर कुछ फंस गया था। रोजाना अपने साथ भी होता रहता है, दांत में कुछ फंस गया था, मैं कुली था, लोगों का बोझ उठाया करता था और लोगों का बोझ उठा करके उनके घर तक पहुंचाता था, वो जहां तक कहते थे पहुंचा देता था। खुदा की शान ये कि मेरे दांत में कुछ फंसा और एक शख्स आकर के कहता है ये मैंने लकड़ियां खरीदी है, ये लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचा दो। वो लकड़ी का गट्ठा मैंने सर पे रखा और सर पे रखकर जब ले जाने लगा, जबान बार बार दांतों को लगती थी, फंसी हुई शय पर बेचैन और बेकरार होती थी। मैंने सोचा लकड़ियों का गट्ठा सर पर है, खिलाल ही तो करना है। मैंने मालिक की इजाजत के बगैर लकड़ी के गट्ठे से छोटी सी तीली निकाली और निकाल करके दांत में खिलाल किया और खिलाल करके उसको फेंक दिया। जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह मुझसे बार बार पूछता है कि तूने उस मालिक की इजाजत के बगैर वो लकड़ी से खिलाल क्यों किया था? जब तक कि तू इस क्यों का जवाब नहीं देगा उस वक्त तक तेरी मग़फ़िरत नहीं होगी। आपसे पूछना चाहता हूँ, बगैर इजाजत के किसी की लकड़ी से अगर खिलाल कर ले, खिलाल खाने की चीज नहीं है, अल्लाह अकबर, बगैर इजाजत लकड़ी से खिलाल कर ले, इतने मुत्तकी की बख्शिश रोक दी जाती है। जो कौम लोगों का कर्ज लेकर हड़प कर जाए, न दे नंगई पर उतर आए, इसका दिया जो तुम्हारा देंगे, उनकी बख्शिश कैसे होगी, उनकी निजात कैसे होगी, उनकी मग़फ़िरत कैसे होगी? मैं आपको मायूस करने भी नहीं आया, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह अकबर, अगर करम होगा तो फिर एक मैं क्या, मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और अगर अदल होगा तो बड़े बड़े पकड़े जाएंगे। इसलिए सरकार उस्मान हरवनी कहते हैं जब लोग हराम खाने लगे बस्तियां वीरान होगी। आखिरी बात, तीसरी और आखिरी बात, और अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाता हूं। फरमाया जब औरतों के हालात बिगड़ने लगे, जब औरतों के हालात बिगड़ जाए, औरतें बेपर्दा हो जाए, औरतें बेपर्दा हो जाए और जमीन पर बदकारी फैले, ज़िना, जमीन पर औरतें बेपर्दा हों और मर्द ज़िना की तरफ बढ़े, समझ जाना कि बस्तियां वीरान होने को है, दुनिया तबाह होने को है, बस्तियां बर्बाद होने को है। अल्लाह अकबर, औरतें बेपर्दगी छोड़ती नहीं और मर्द, अल्लाह अकबर, अब 16-16, 17-17 साल के नन्हे नन्हे लड़के और लड़कियां फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से ज़िना की तरफ जा रहे हैं। लोगों को ज़िना का अजाब नहीं पता। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक फरमाते हैं ज़ानियों की शर्मगाहों पर क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अगर इसको कोई महसूस नहीं करता तो एक अलग बात है, लेकिन आप महसूस कर सकते हो। मैं कोई फहश बात करने नहीं आया, अपने आका का फरमान सुना रहा हूँ। काश के उन कानों तक ये आवाज़ पहुँचे जो ज़िना को फैशन समझते हैं, जो बदकारी को फैशन समझते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, अपना सब कुछ तबाह कर देते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हाल होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज
پیشانیوں کو پہنائی جائے گی اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ کس طرح سے کعب احبار ایک مقام پر بیان کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سے، امیر المومنین جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ مشرق میں جہنم کھولا جائے گا، کتنا؟ کھڑکی نہیں، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ اپوزٹ سمت میں کھڑے ہونے والوں کے سروں پر یہ ہوگا جب جہنم بیل کے ناک کے سوراخ جتنا کھلے گا تو یہ ہوگا، ادھر نہیں کھلا ادھر ہے، اثر ادھر ہو رہا ہے۔ تو جب اس کی حرارت اتنی زیادہ ہے تو جن کی شرمگاہوں پر آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی ان کا کیا بنے گا، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی بربادی کیا ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، بہت جلدی جانا ہے۔ موت کی تلواریں سروں پہ لٹک رہی ہے۔ جوانی کے گھمنڈ میں گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، حسن اور جمال کے گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، دولت کے نشے میں گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ یاد رکھو جب خدا کی نعمتوں کا مس یوز کیا جاتا ہے تو قدرت نعمتیں چھین لیتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو کاسے گدائی لے کر کے پھر رہے ہو، روزی روٹی کے لیے ترس رہے ہو، پوری دنیا میں روزی روٹی کے لیے کوئی قوم اتنی تڑپ نہیں رہی ہے جتنا قوم مسلم کا حال ہے۔ غربت کی چکی میں پس رہے ہو، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج کر دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر! بچے ہمارے آج ان پڑھ بچوں کی کثرت ہے ہمارے یہاں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں ہم غریب نواز کے ماننے والے، ارے نادان دیکھ غریب نواز کیا ہے، غریب نواز کا کردار کیا۔ تو نے اب تک یہ تو سنا ہے میرے بھائی کہ ساگر کو گھاگر میں غریب نواز نے سمیٹا، لیکن اس کرامت کو دیکھ کر کتنے مسلمان ہوئے اس کی سٹڈی مجھے نہیں ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں غریب نواز کے کردار نے کس کو مسلمان کیا، تاکہ ہم محسوس کریں، ہم سوچیں، غور کریں۔ وقت کا بادشاہ سرکار غریب نواز کا دشمن ہوا، کیونکہ غریب نواز ہر دن لوگ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ کیوں؟ غریب نواز کا کردار ایسا تھا۔ لوگ مناظرہ کرنے آتے تھے، ایک ایک کو سوچتی تھی ہری ہری، اور آتے تھے ہم مناظرہ کریں گے۔ میرے سرکار غریب نواز کہتے تھے بابا بہت تھک کر آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو، پہلے کھانا کھاؤ، آرام کرو، بعد میں مناظرہ دیکھا جائے گا۔ غریب نواز کے اخلاق کی برکت تھی کہ لوگ اخلاق سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ غریب نواز نے کسی ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا، کسی کے گھر کا گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہ غریب نواز کا کردار تھا۔ واز میں اتنی تاثیر کہ ایک روایت ہے، ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ سرحد تک پہنچتے پہنچتے 5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، تو اپنی امی کو خط لکھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ غریب نواز کی امی وصال کر چکی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ہندوستان آنے تک موجود تھی۔ بہرحال مورخین کا اپنا قول ہے، لیکن عبرت کی بات ہے تو میں نقل کر رہا ہوں۔ اپنی ماں کو خط لکھا، امی ابھی میں ملک میں پہنچا بھی نہیں، صرف سرحد سے گزر رہا ہوں، 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، میری زبان میں اللہ نے اتنا اثر دیا، اتنی تاثیر دیا۔ اور پھر انتظار کرنے لگے، ماں کے خط کا جواب آیا، معین الدین یہ جو تیری زبان میں تاثیر ہے اس کا راز سن لو کہ تمہاری ماں نے تم کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ
نے تمہاری زبان میں اتنی تاثیر عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اس کی بغیر ضرورت نہ رہے. کوئی پلان کے تحت اسٹیج سے کوئی بات نہیں. بہت نارمل فقیر لوگ ہیں. نعرے کی ضرورت نہیں کسی. ان کے دل میں اتر جائے, ایک کے دل میں بھی اتر جائے. آنا کانا کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے, کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے, ہم اپنی بات کر جائیں. آئے اسی لیے. توجہ کریں. غریب نواز کی امی جان کہہ رہی, میں نے بغیر وضو تجھے دودھ نہیں پلایا. آج مائیں چاہتی ہے میرا بیٹا غریب نواز کا غلام ہو. سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی, موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے دودھ پلاؤ گی, ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی, تو بچوں پہ اثر کیا پڑے گا؟ مائیں بچوں کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے جذبات منتقل کرتی ہے. جس ماں کے سینے میں عشق رسول تھا, اس نے دودھ کے ساتھ معین الدین کے سینے میں عشق رسول منتقل کیا. اور میں اپنی بہنوں سے یہ شکایت کر کے جا رہا ہوں, اے خواتین اسلام, ہمیں دکھ ہے آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا جو سینے گانوں سے بھرے ہوئے ہوں, جو سینے گیم سے بھرے ہوئے ہوں, جو سینے سیریلوں سے بھرے ہوئے ہوں, جو سینے گندگی سے بھرے ہوئے ہوں. ارے جب وہ سینہ دودھ پلائے گا تو پھر بچے چور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, اچکے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, زانی شرابی اور اوباش نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. اس طرح کے کروڑوں اصلاح معاشرہ کے جلسے کر لو, جب تک مائیں نہیں سنورتی قوم نہیں سنور سکتی. آج ماں کو سنورنے کی ضرورت ہے. کسی نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا, لیکن میں تھوڑی ترمیم کر رہا ہوں, یوں کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو آج بھی کردار عیسیٰ لے کر کوئی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. مجھے حیرت ہے, یزیدی کردار تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس قافلہ حجاز میں اب ہمیں کوئی حسین نظر نہیں آتا, اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں کہلانے والی تو بہت ہیں لیکن بن جانے والی کتنی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. سیدہ کا کردار تو یہ تھا, ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا, اور آج ہماری بیٹیوں کو کون کون نہیں دیکھا. یہ بیٹیاں ہیں یار کی بیٹیاں ہیں, مہندی لگانے کے لیے چلی بیوٹی پارلر, اور نہ شوہر روکے نہ بھائی روکے نہ کوئی روکے نہ باپ روکے. یہ مولوی لوگ چیختے رہتے ہیں. آج تو نیا دور ہے, نیا دور اوروں کے لیے ہوگا. مولوی اپنے باپ کی بات نہیں کرتا, مولوی رسول اللہ کی بات کرتا ہے. اس لیے مولوی کی بات کو حقیر جاننے والوں, تم کس کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت حرام ہے. پوچھا دیوس کون؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ گھر کے مرد منع نہ کرے, وہ دیوس ہے. دیوس کتنی بھی نمازیں پڑھ لے, کتنی بھی دعائیں کر لے, اللہ قبول نہیں کرتی. بیٹی کہاں جا رہی, کس کے ساتھ جا رہی, کیسے رہ رہی ہے, کوئی فکر نہیں. صرف داڑھی ٹوپی سے کام ختم نہیں ہوتا بھائی, کلمے کے کچھ تقاضے ہیں, داڑھی اور ٹوپی کے کچھ تقاضے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا غریب نواز سرکار کی, وہ بات سمیٹتے ہوئے کر رہا تھا, موسم کا خیال کرتے ہوئے, آپ کا خیال کرتے ہوئے. غریب نواز سرکار کا دشمن ہو گیا بادشاہ, اس کو خطرہ ہوا. ایک فقیر آتا ہے, توجہ کریں, ایک فقیر. ہم لوگ اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے, اور ایک فقیر محمد الرسول اللہ کا فقیر 90 لاکھ کو ایمان دے دیتے. سوچو انقلاب تھے, تبدیلی دیکھ. بہرحال ہوا کیا, بادشاہ دشمن ہوا. میرا اقتدار خطرے میں, میرا اقتدار خطرے میں. اس نے بہت دشمنی کے طریقے اختیار کیا. کسی کو
دولت کا لالچ دیا اور لالچ دے کر کے کہا کہ اس کو ختم کر دو، مرڈر کر دو ان کا، اس فقیر کا مرڈر کر دو۔ یہ بھی اتفاق اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کے یہ بھی عرض کروں، حالانکہ میں ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بات بھی آ گئی۔ ایک شخص کو، ایک جوان کو بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا تجھے، اس فقیر کو ختم کر دے، قتل کر دے۔ سرکار غریب نواز کی محفل سجتی تھی، 10 منٹ 8 منٹ کی گفتگو ہوتی تھی، بہت لمبی گفتگو ہماری طرح نہیں کرتے تھے، لیکن 8-10 منٹ کی گفتگو میں لوگ چینج ہو جاتے تھے، تبدیل ہو جاتے، وہ بولنے کا انداز، وہ عمل، وہ پرہیزگاری، وہ نگاہوں کی تاثیر، وہ سب چیزیں وہ کہاں سے لائیں بھائی؟ الفاظ کے اتار چڑھاؤ تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا سکتے ہیں، لیکن وہ مستانی آنکھیں کہاں سے لائے، وہ سوز دل کہاں سے لائے، وہ درد دل کہاں سے لائے، وہ عمل کی رانائیاں کہاں سے لائے، وہ چہرے کا نکھار کہاں سے لائے، وہ فکر کہاں سے لائے، وہ تدبر کہاں سے لائے، وہ نگاہ میں تاثیر کہاں سے لائے۔ بس انہی کا کرم ہو جائے تو اپنا بھی کام ہو جائے۔ تو وہ نوجوان آیا اور سرکار غریب نواز کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، آ کے بیٹھا، سرکار نے واز کیا، لوگوں کی باتیں سنی، جس چیز کے جو مسائل پہ حل کیے، دعائیں دی، سب کو رخصت کیا، سب جانے لگے۔ تو غریب نواز سرکار نے اس لڑکے سے کہا، اس نوجوان سے، بھائی سب کا کام ہو گیا، تم بھی اپنا کام کر لو۔ اس جوان سے کہا سب کا کام ہو گیا، تم بھی اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا مہاراج میرا کون سا کام؟ کہا کہ کمر میں خنجر باندھ کے لائے ہو نا قتل کرنے کے لیے، مار ڈالو ہمیں، اپنا کام کر لو پورا۔ کہا نہیں، خنجر تو ہماری عادت ہے رکھنے کی۔ کہا اچھا خنجر رکھنے کی عادت ہے تو بادشاہ کے یہاں آدھی سلطنت کا سودا کر کے کرنا بھی تمہاری عادت ہے کیا؟ تم وہاں آدھی سلطنت کا سودا کر کے نہ آئے تھے کہ اس فقیر کو قتل کر دیں گے تو آدھی سلطنت ملے گی؟ اللہ اکبر۔ اس نے سوچا جو کمر کا خنجر بھی جانتا ہو اور دربار کا سودا بھی جانتا ہو، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ جس قوم کے معین کا یہ عالم ہے، اس قوم کے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ تو فرمائے۔ خنجر نکالا، نکال کر رکھ دیا، کہا میں نے بہت مہان آدمی سے جنگ لی ہے، مجھے معاف کر دیجئے مہاراج، یا تو اس خنجر سے مجھے قتل کر دیں۔ غریب نواز نے فرمایا ہم بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، جا معاف کرتا ہوں، آج کے بعد اس طرح کی حرکت مت کرنا، جا معاف کرتا ہوں۔ غریب نواز نے معاف کیا اور کہا جا۔ اس نے کہا، اس کو جب کہا جا، قدم پکڑ کے کہا اب کہاں جاؤں، اب کہاں جاؤں، اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پتا چل گیا کون کیا ہے۔ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کیجیے۔ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل کیا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا 40 حج کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوشیار تھا وہ آدمی، ہوشیار کتنا تھا؟ 40 حج مانگا، مطلب 40 سال کی عمر بھی مانگ لی۔ حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے، 40 سال کی عمر بھی مانگ لی۔ میرے سرکار نے دعا کی جا اللہ تجھے 40 حج کی سعادت عطا کرے گا، اور جب 40واں حج کرنے جائے گا تو اللہ ایمان کی حالت میں تجھے مکہ المکرمہ میں موت عطا فرمائے۔ غریب نواز، بہرحال میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا کہ غریب نواز سرکار کی بڑی دشمنی کی، جادو کیے گئے، پتھر پھینکے گئے، بائیکاٹ کیا گیا، ستایا گیا، بہت کچھ، جنات چھوڑے گئے، بہت کچھ کیا گیا۔ ایک بہت بڑا جادوگر، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ بات ہو جائے، بس اتنا کافی۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا جادوگر بلایا، اس کو وزیروں کی طرح رکھا جاتا تھا، جادوگر بڑا تھا، اور ایسے مصیبت کے وقت اس سے کام لیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے تنہائی میں جادوگر سے پوچھا، او جادوگر آخر اتنا جادو ہم کر چکے، سانپ چھوڑتے ہیں، بچھو چھوڑتے ہیں، پتھر چھوڑا، کیا کیا، اس فقیر پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ بس اس پر بات میں پوری کر دوں گا، توجہ کر، بہنوں کی بھی توجہ۔ اس فقیر پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ پتہ ہے کیا جواب دیا جادوگر؟ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اب تک کی اس کی پوری زندگی کی اسٹڈی کی ہے، پوری زندگی کو جانچا ہے، دیکھا ہے، پرکھا ہے، پڑھا ہے، اس کی پوری زندگی میں نے چیک کی۔
اس کی زندگی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اس پر جادو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہ میں اتنی پاکیزگی ہے، اتنی پوترتا ہے اس کی آنکھوں میں کہ اس نے آج تک کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اس کی نگاہوں کی پاکیزگی کی برکت ہے کہ اس پر جادو نہیں ہوتا، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ اس کے جادو کے اثر ہونے کے اسباب، اس پر جادو کیسے ہوگا؟ ایک ہی چیز ہے، معمولی چیز، وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے، پھر دیکھنا میرا جادو اس پہ کیسے اثر کرتا ہے۔ بس ایک ہی چیز۔ بادشاہ نے مسکرایا، یہ تو بہت آسان ہے، مرد کی کمزوری سب سے بڑی عورت ہے، سب سے بڑی مرد کی کمزوری عورت ہے۔ مرد موم کی طرح ہے، عورت آگ کی طرح ہے۔ موم آگ کے قریب جاتا ہے پگھلتا ہے، نہیں پگھلتا نرم تو پڑی جاتا ہے۔ بادشاہ نے غریب نواز کو اپنے جیسا سمجھا تھا، بادشاہ نے غریب نواز کو اپنی طرح سمجھا تھا۔ پتا چلا گنڈوں کی عادت ہے شریفوں کو اپنے جیسا سمجھنے کی پرانی عادت۔ تو جو لوگ ولیوں کو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ شریف نہیں ہوتے، اس لیے کہ شریف آدمی کبھی بھی کسی بڑے بزرگ کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، شریف بزرگوں کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا اتنی چھوٹی سی بات، اس نے اجمیر معلیٰ کی لڑکیوں کو اکٹھا کیا۔ اب یہ بات میں کیا عرض کروں کہ راجستھان یوں بھی خوبصورت ہے، جہاں کا پتھر مرمر ہوتا ہے، پتھر بھی جہاں سفید نکلتا ہے وہاں کے باشندے تو خوبصورت ہی ہیں، ابھی بھی وہاں کے لوگ خوبصورت ہیں، جو واقعی راجستھانی ہے وہ خوبصورت ہے۔ آپ لوگ بھی خوبصورت ہیں، لیکن کچھ ریاستوں میں حسن زیادہ ہے، جیسے کشمیر میں، راجستھان میں۔ بہرحال تو جہاں کا پتھر خوبصورت وہاں انسان کیوں خوبصورت نہ ہو؟ وہاں راجستھانی لڑکیوں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا جاؤ، وہ فقیر انا ساگر کے کنارے بیٹھتا ہے، اس کے پاس جا کر کے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کرو۔ بہت آسان ہے، وہ تمہیں دیکھے گا، تمہارے فتنے میں پڑ جائے گا، ادھر سے جادو ہوگا، یا پاگل ہوگا یا مر جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، راستے کا پتھر ہٹ جائے گا۔ لڑکیاں سب بن سنور کر کے گئیں، اور جا کر سرکار غریب نواز کے ارد گرد انہوں نے اتنا شور کیا، غریب نواز آنکھیں بند کر کے یوں تصور میں، جس کو ہمارے یہاں اصطلاح تصوف میں مراقبہ کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے مراقبے میں تھے۔ غریب نواز کی زیادہ تر زندگی اجمیر شریف میں انا ساگر کے کنارے گزری ہے۔ یہ بھی میری قوم کا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے گاگر اور ساگر کو تو یاد رکھا، لیکن 30 سال سے زیادہ عرصے ایک درخت کے نیچے غریب نواز کا بیٹھنا یاد نہیں رکھا۔ کتنی بارش، کیا بارش کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ کیا گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ برسات نہیں بھی ہوگی؟ کھلے چھت، کوئی چھت نہیں، کھلے آسمان کے نیچے سردیاں کیسے گزاری ہوگی؟ ایک کرتا حضور سید العلماء مہروی فرماتے جس کرتے پر آئے تھے پوری زندگی ایک کرتے پہ گزاری، اور وہ کرتا جب وصال ہوا تو کئی کلو کا ہو گیا۔ غریب نواز کا وہ کرتا کئی کلو کا، اور کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا؟ جب بھی پھٹتا تھا تو پیون لگتا تھا، جب بھی پھٹتا تھا پیون لگتا تھا، جب بھی پھٹتا تھا پیون در پیون در پیون در پیون اتنے تھے کہ کپڑا ختم ہو گیا تھا، پیون ہی بچے تھے، اور پیون 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 کی وجہ سے کئی کلو کا وہ کرتا ہو گیا تھا۔ آج ہم سردی میں جلسے میں بیٹھے شال اوڑھ کے، اس میں بھی حاجت ہوتی تو اٹھ کے چلے جاتے، وہ کہاں جاتے؟ ہم نے اپنے بزرگوں کی محنت کا خیال نہیں کیا، بزرگوں کی محنت کا احساس نہیں کیا۔ صرف بزرگوں کے مزار پر پھول ڈال کر ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، ان کی غلامی کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک ان کی محنتوں کا احساس نہ کریں۔ کیا محنتیں تھی ان لوگوں کی، سب چھوڑ چھاڑ کر ایک انا ساگر کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھے، لوگوں کے ایمان کے لیے، لوگوں کے اسلام کے لیے۔ اور پھر ہوا کیا؟ وہ لڑکیاں آئیں، بہت شور کیا، غریب نواز سرکار ایسے بیٹھے،
یہ ایسے بیٹھنے کا مزہ بھی ان کو آتا ہے جن کے دل مدینے کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو۔ جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز ہے اشرفی بتا دو۔ تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں، یہ دل میں کون بستا ہے، یہ مراقبہ کرنے والے جانتے۔ میرے بھائیوں ہمیں تو مراقبہ پتہ ہی نہیں ہے، اس کی توفیق ہی نہیں ہے، دنیا کے ہنگاموں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مراقبہ ہم کر ہی نہیں پا رہے، سوچ ہی نہیں پا رہے، وقت ہی نہیں نکال پا رہے ہیں۔ بہرحال لڑکیاں واپس ہوگی، غریب نواز سرکار کی بارگاہ سے اٹھا کر آنکھ کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، واپس گئی۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں۔ کہا تم سب نہ کرو، چلی جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا۔ پتا چلا ہمیشہ سے منکرین نے مومنین کو مشن سے ہٹانے کے لیے لڑکی کا استعمال کیا۔ آج بھی منکرین کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اپنی لڑکیاں بھیجتے ہیں تاکہ تمہارے وہ لڑکے جن کو ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے، ذہانت دی ہے، ان کو پڑھنے نہ دیا جائے۔ آج لڑکیاں عام ہیں، وجہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تمہارے ٹیلنٹ سے لرزہ برندار ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن محمد الرسول اللہ کے غلام پڑھنے پہ آ جائیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جس دن یہ تجارت کرنے پہ آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، جس دن یہ قوموں کو سنبھالنے پہ آ جائیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ ان کو کھلونے دے دو موبائل کے اور ان کو لڑکیوں میں مبتلا کر دو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ کسی قوم کو نیزے، تلواریں، کروڑوں تلواروں کی طاقتیں کسی قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا شراب اور شباب قوموں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ افسوس آج ہماری قوم شراب میں بھی ہے اور شباب میں بھی ہے۔ کتنے لڑکے ہیں جن کی دوستیاں لڑکیوں سے نہیں۔ ہمارے کیا تصور، ہنسنے کی بات نہیں، کوئی شاعر کی غزل نہیں ہے یہ کہ میں کسی انگور کی بیٹی پر کوئی غزل پڑھ رہا ہوں، نہیں، یہ تو کسی کے دل کا درد ہے جو زبان سے چھلک رہا ہے۔ افسوس جس قوم کی دوستی قرآن سے تھی آج اس قوم کے لڑکوں کی دوستی لڑکیوں سے ناجائز ہو گئی، جس قوم کے لڑکوں کی دوستی کتابوں سے تھی آج ان کی دوستی لڑکیوں سے ہو گئی۔ ہمارے یہاں تو پھپھی کی بیٹی کو بھی بے پردہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ماموں کی بیٹی کو بھی بے پردہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں تو خالہ کی بیٹی کو بھی بے پردہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بھابھی کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس مذہب میں بھابھی، ماموں زاد بہن، پھپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن اور سالی کو پردے کا حکم دیا گیا ہو، اس مذہب کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو کس نے کہہ دیا کہ کالج میں ایک دوسرے سے دوستی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پکنک پر جا سکتے ہیں؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، جب قوموں کے جوانوں کی نگاہوں میں تقدس ہوتا ہے تو وہ قوم ایک انقلابی قوم ہوتی ہے، وہ قوم ایک کامیاب قوم ہوتی ہے، وہ قوم تاریخ رقم کرنے والی قوم ہوتی ہے۔ اور جس قوم کے جوانوں کی نگاہوں سے تقدس ختم ہو جائے وہ قوم زمین میں دفن کر دی جاتی ہے۔ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ اے محمد الرسول اللہ کے شاہدوں، اے جوانوں، تم غلاظت میں بیٹھنے والی قوم نہیں ہو، تم تو محمد الرسول اللہ کے وہ شاہد ہو جن کی نگاہوں کے اندر پوترتا ہے، پاکیزگی ہے۔ کسی عورت کو وہ کبھی پاک کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اگر دعوت نظارہ کوئی دے تو وہ نگاہیں جھکا لیا کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا انعام کیا تمہیں پتا ہے؟ اس کا انعام اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھنے سے نظریں یہ سوچ کے جھکا لیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، عورت کا حسن دعوت نظارہ دے اور مرد یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اپنی نظر کو جھکا لے، اللہ اسی وقت اس کو بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دے، اس کے لیے جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے۔
خدا کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھو، ورنہ یاد رکھنا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا نماز میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، تو فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہوگا، اس لیے عبادت میں لذت نہیں آتی۔ زانی کی آنکھوں میں جھانک لو تو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ جو قوم خود پوری رات زنا دیکھتی ہو اس کو عبادت میں لذت کیسے آئے گی؟ بہرحال کتنا کہیں کیا دکھڑا کہیں، بات اینڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہا تم سب ناکارہ ہو، میری بیٹی یہ کام کرے گی۔ معین الدین کے سینے میں آخر دل ہی تو ہے نا، میں اپنی بیٹی کو بھیجوں۔ اگر میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر اس لڑکی کی کردار اور اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یوں کہہ سکتا ہوں بہت چتر تھی، بہت چالاک تھی، اتنی خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ملکہ حسن نے ابھی زمین پر نزول کیا ہو۔ اس کے رخسار کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے لالا کے گل ہو۔ اس کے ہونٹ کیا تھے؟ یوں لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو۔ اس کی آنکھ کیا تھی؟ ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو۔ اس کے بال لمبے کیا تھے؟ ایسا لگتا ہو سنبل کے پودے نے ابھی اپنی پتیوں سے اپنے آپ کو باہر کیا ہو۔ اور اللہ اکبر جب وہ چلتی تھی دھیرے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور خرام ناز کر رہا ہو، اور اگر وہ تھوڑی تیز دوڑے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہرن ابھی چوکڑی بھر رہا ہو، اور جب وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کئی آبشار ایک ساتھ کسی جھرنے میں گر رہے ہو۔ میں اس سے زیادہ اس کے حسن کو بیان کروں تو کہیں اہل منبر کا تقدس پامال نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی زبان حیا کو یہی لگام دیتے ہوئے بس اتنا کہہ سکتا ہوں اتنی خوبصورت تھی کہ پورے ہندوستان میں اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اگر وہ ندی پر غسل کے لیے جاتی تو ہزاروں لڑکے دل پکڑ کر ہواؤں سے کہتے اے ہواؤں ذرا تیز چلو تاکہ پالکی کا پردہ اٹھ جائے اور ایک نظر ہم بھی دیکھ کر اپنے بیتاب دل کو سکون عطا کرے، بے قرار دل کو قرار عطا کرے۔ میں کیا اس کا حسن بیان کروں؟ اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو شاید وہ مکمل طور پر اپنے لکھے ہوئے کلام کا حق ادا کرتے، لیکن میں ایک طالب علم اسی پہ اکتفا، سامعین کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی حسین ہوگی، کتنی جمیل ہوگی۔ جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا فتنہ گر ہوتا ہے۔ ہاں حسینوں نے کیا فتنے نہیں اٹھائے، پہلا فتنہ حسن کا ہی تھا، پہلا قتل حسن کی وجہ سے تھا، پہلا بیٹا باپ کا نافرمان حسن کی وجہ سے ہوا، پہلا شخص کافر حسن کی وجہ سے ہوا، پہلا بندہ قاتل حسن کی وجہ سے ہوا۔ حسن نے کیا نہ کیا، بھائیوں میں جدائی حسن نے پیدا کی، باپ کا غدار حسن نے بنایا، پہلا کافر حسن نے بنایا، پہلا قاتل حسن نے بنایا۔ سوچو تو ذرا صحیح حسن کیا ہے۔ اسی لیے تو میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ حضور کے حسن میں اور حسن میں فرق یہی ہے، اور حسن نے فتنے پیدا کیے ہیں، یہ ایک حسن ایسا ہے جس نے فتنے مٹا دیے ہیں۔ حسن نے بھائیوں کو لڑایا، توجہ، حسن نے بھائیوں کو لڑایا۔ میرے محبوب کے حسن نے لڑتی ہوئی صدیوں کی لڑتی ہوئی قوم کو جو ہے وہ عقد مواخات کے اندر باندھ دیا۔ اللہ اکبر، حسن نے کافر بنایا۔ یہ کیا حسن تھا جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، حسن فتنے پیدا کرتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ وہ ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ اکبر جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے سنا، کوئی نفسانی محبت میں آج تک مبتلا نہیں ہوا۔ حضور سے جس نے بھی محبت کی، نفس کی نہیں بلکہ قلب کی محبت کی، کیونکہ حضور کا حسن ہی ایسا تھا۔ بہرحال وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی۔ باپ نے بیٹی سے کہا جاؤ، ملک کی آبرو کا معاملہ ہے، ملک کی عزت کا معاملہ ہے۔ یہ مسلمان جس دن ملک پہ قبضہ کر لیں گے اس دن آبرو لوٹیں، عزتوں کو پامال کریں گے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلیں گے۔ جاؤ بس اتنا کرنا، اس کی آنکھوں کو ناپاک کر دینا۔
وہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھ لے، دیکھتا ہی رہ جائے، اور وہ تمہارے قریب آئے تو روکنا مت، وہ جتنا ناپاک ہو سکے اس کی نگاہوں کو ناپاک کر دینا۔ لیکن اس ظالم کو نہیں پتا تھا جس کے اجداد کے لیے بشمول اس کے آیے تطہیر نازل ہوئی ہو، اسے کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے؟ جس کے دادا کو غسل جنابت کے بغیر مسجد میں آنے کی اجازت ہو، اس کی نگاہوں کو کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے؟ جس کی دادی کی پوترتا کا عالم یہ ہو کہ ظہر میں حسن جیسے بیٹے کو جنم دیتی ہے اور عصر میں مصلی پر کھڑی ہو کر کے نماز ادا کرتی ہے، جس کے گھرانے کی پاکیزگی کا یہ عالم ہو، ہے کوئی ایسی عورت تو لاؤ جس نے ظہر میں بیٹے کو جنم دیا ہو اور عصر میں مصلی پہ نظر آئی ہو۔ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ صرف ایک بیٹی ہے جسے محمد الرسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ خاندان بھی کتنا مظلوم خاندان ہے، اتنا پوتر ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا عظیم ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر نہ کرو۔ افسوس، میں کہتا ہوں جس کا ذکر قرآن نے کیا اس کا ذکر نہ کرے تو کس کا کرے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، رافضیت پھیلے گی ان کا ذکر کرنے سے۔ میں نے کہا تیری نیت پر افسوس ہے، اہل بیت کے ذکر سے رافضیت کب پھیلی؟ کبھی نہیں پھیلی۔ رافضیت جب بھی پھیلی صحابہ کی گستاخی سے پھیلی۔ ارے یہ نہ کہے کہ ذکر اہل بیت نہ کر، بلکہ یہ کہے کہ نبی کے صحابہ کی گستاخی۔ ذکر اہل بیت تو عبادت ہے، عین ایمان ہے، عین اسلام ہے، اور جب جب ذکر اہل بیت کیا جائے گا تب تب لوگوں کا خون گرمایا جائے گا۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کے پابند ہیں، رضا کے سچے غلام ہیں۔ نبی رحمت کے لیے وہابیوں نے کہا تھا نبی کا ذکر زیادہ مت کرو ورنہ شرک ہو جائے گا۔ امام احمد رضا نے کہا اور ذکر ٹھہرے شرک ٹھہرے، جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ نبی کے ذکر سے شرک وہابی کو نظر آ رہا تھا، اہل بیت کے ذکر سے رافضیت ناسبی کو نظر آ رہی ہے، اور صحابہ کے ذکر سے خارجیت یہ رافضی کو نظر آ رہی ہے۔ ہم نہ وہابی نہ ناسبی نہ خارجی، ذکر مصطفیٰ بھی خوب کریں گے، ذکر صحابہ بھی خوب کریں گے، ذکر اہل بیت بھی خوب کریں گے۔ کوئی چلتا ہے تو چلتا رہے جب تک جسم میں جان ہے، اصحاب نبی اور آل نبی پہ قربان۔ نعرہ تکبیر، ہمارا مسلک ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کسی بھی صحابی کے لیے ہلکے الفاظ استعمال نہیں ہونا۔ صحابی کوئی ہو، ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنت بھی ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس زبان نے جنت کی اطلاع دی ہے اسی زبان نے یہ کہہ کر کے میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے ان کے جنتی ہونے کی بھی اطلاع دی ہے۔ اسی لیے ہم الحمدللہ ذکر کریں گے کریں گے کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں حرز جان ذکر ولادت کیجئے اور نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ صدیق اکبر پہ بھی قربان ہوئیے، فاروق اعظم پہ بھی قربان ہوئیے، لیکن نعرہ حیدری سے کبھی دامن مت کھینچیے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں بہادر پیدا ہو تو پھر حیدری نعرہ لگنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ ارے بابا زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کی فکر
ذکر پہ قائم رہیے، دائیں بائیں کی آواز پر توجہ مت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی اور دور نکل گئی۔ بھائیو بتاؤ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 شہزادیاں ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے سیدہ کو عطا کیا کس کو ملا ہے؟ ان کی بہنیں بھی ان کی طرح نہیں، وہ سب شان والی ہے، وہ سب عظمت والی ہے، وہ سب بزرگی والی ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ روترس کر رہا تھا۔ اس نے کہا جاؤ اور جا کر کے معین الدین کی آنکھوں کو ناپاک کر دو، اس کی پوترتا کو چھین لو۔ وہ گئیں اور جانے کے بعد اس نے انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا۔ اب بدن پہ ڈالنے کے بعد زبان حیا خاموش ہے کہ جب کوئی بندہ کپڑے پہن کر بھیگ جائے تو کپڑے پہننا نہ پہننا برابر برابر ہوتا ہے۔ اور اس نے خوب پازے پٹ کے لیکن کس دھن میں تھے، سر جھکائے آنکھیں بند کیے ہوئے، کس کے تصور میں تھے، دیکھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ آخرکار کل کے انجام سے لرزہ براندام تھی۔ لڑکیوں نے ڈانٹیں سنی، غصے میں اس کو ہکالا گیا، بھگایا گیا۔ میں بھی ناکام لوٹوں گی تو باپ نے اتنے فخر سے بھیجا ہے، میرا کیا ہوگا؟ تو پازیب کی آواز سے تھک گئی تو منہ کی آواز نکال کے کہتی ہے، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، تیرے سینے میں دل ہے یا پتھر، ایک نظر تو دیکھ لے تاکہ ناکام نہ جاؤں۔ میرے خواجہ نے اپنی چادر پیوندوں والی چادر سرکار غریب نواز نے اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے، اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حاتم تائی کی بیٹی جب بغیر دوپٹے کے آئی تھی تو رسول اللہ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی۔ حضور غریب نواز نے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی میرا مذہب کسی بیٹی کو مرد کے سامنے ایسے بے پردہ آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لڑکی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ غریب نواز نے کہا، بیٹی یہ میرے مذہب کی پوترتا ہے، پاکیزگی ہے۔ جب کوئی عورت بڑی مل جاتی ہے ہم اس کو ماں کے سمان رکھتے ہیں، برابر کی ہوتی ہے تو بہن سمجھتے ہیں، چھوٹی ہوتی ہے تو بیٹی سمجھتے ہیں۔ چوتھا کوئی رشتہ شادی سے پہلے ہم لگا نہیں سکتے، یہ ہمارے مذہب کی پاکیزگی ہے، تو بیٹی ہی ہے۔ تو اس نے کہا، میرا بابا تو کہہ رہا تھا مسلمان بڑے عیاش ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، عورتوں کے دل ڈالا ہوتے ہیں۔ غریب نواز کا جواب سن لیں، اللہ اکبر۔ وہ نے یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، دشمن کے لیے بھی کتنے نپے تلے الفاظ ہوا کرتے تھے صوفیہ کے۔ فرمایا، بیٹی تیرا بابا جو کچھ کہتا ہے وہ غلط فہمی میں کہتا ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی اسلام ہے۔ تو لڑکی نے کہا، اگر یہی اسلام ہے تو اس اسلام میں میں بھی داخل ہونا چاہتی ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ نگاہوں کی پاکیزگی تھی جس نے بادشاہ کے گھر تک اسلام پہنچایا۔ آج ہماری بدنگاہی سے ہمارے محلے کی بچیاں بھی محفوظ نہیں۔ معاف کیجیے گا، اصل میں کچھ دنوں سے ہوا یہ ہے کہ جہاں تاریخ نہیں دے پا رہا ہوں، لوگ دن میں بھی تقریر کروا رہے، اور دن اور رات میں دونوں میں تقریر کرنے کی وجہ سے میں 2 یا 3 گھنٹے سے زیادہ سو نہیں پا رہا، اور وہ بھی کار میں یا فلائٹ میں۔ الحمدللہ شکایت نہیں ہے، شکر ہے میرے اللہ کا۔ تو کبھی کبھی تھوڑا سا انسان ہے نا، میں بیمار نہیں ہوں لیکن کھانسی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کی سماعتوں پر میری کھانسیوں نے بوجھ ڈالا ہو میں اس سے بھی معافی چاہتا ہوں، معذرت کھاؤں، لیکن بس اتنا کہہ کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ غریب نواز کی نگاہوں کے تقدس نے بادشاہ کے گھر تک اسلام پہنچایا، جان کے دشمن تک اسلام پہنچایا۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہم بھی اپنی نگاہوں کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، طہارت پیدا کریں، کردار کی بلندی پیدا کریں۔ لوگ اسلام کی طرف مائل بھی ہوں گے اور اسلام کے قائل بھی ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جذبہ عمل عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالی معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے بھائی، یہ